بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم ناظرین کرام، آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے شوذب بن عبداللہ حمدانی مولا شاکر. یعنی مولا کہتے ہیں عربی میں. پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دوں، مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی عبد، مولا کے معنی سرپرست سید و سردار، مولا کے معنی وہ افراد جن سے کسی طرح کا کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ، قرارداد ہو جائے تو اس کو بھی مولا ہی کہتے ہیں عربی میں. لہذا جناب شوذب کے سلسلے میں مشہور و معروف یہ ہے کہ آپ جناب عابس کے غلام تھے، اسی وجہ سے آپ کو مولا شاکر کہا جاتا ہے. شاید بہت زیادہ حد تک یہ بات درست نہ ہو، کیونکہ جو فضیلتیں ہم جناب شوذب کے بارے میں ابھی بیان کریں گے، سنیں گے، اس اعتبار سے شاید اس کو ٹیلی کرنا سخت ہو جائے گا. لیکن جو چیز صحیح نظر میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ مولا جو ہے وہ ایگریمنٹ کے معنی میں، یعنی جناب شوذب کا جناب عابس کے قبیلے سے ایک ایگریمنٹ تھا، قرارداد تھا، تعہد تھا ان کا آپس میں ایک دوسرے کا، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ تھے. خیر، آپ کوفے کے رہنے والے تھے جناب شوذب، اور کوفے کے بزرگان میں آپ کا شمار ہوتا تھا. معروف، بے انتہا معروف جنگجو تھے، بہترین جنگجو، سن رسیدہ شخصیت میں سے تھے آپ. مشہور سوارکار تھے عرب کے، آپ سے اچھا سوارکار جلدی اس زمانے میں ملنا مشکل تھا. حافظ تھے. حافظ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں منہ زبانی، ایسے شخص کو حافظ کہا جاتا ہے. آپ حافظ تھے، آپ کو حدیثیں یاد تھی، حافظ حدیث تھے آپ. معلم تھے، لوگوں کو علم دیتے تھے حدیث کا. حامل احادیث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کوفے والے آپ کی خدمت میں آ کر کے ذانو ادب طے کرتے تھے، علوم آل محمد، علوم علوی اور احادیث علوی آپ سے سیکھتے تھے. یہ شخصیت ہے جناب شوذب ابن عبداللہ حمدانی کی. جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں اور آنے کے بعد سے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، تو جناب مسلم نے عقیل نے ایک خط لکھا تھا سرکار سید الشہداء کو، جس میں کوفے کے حالات سے اور لوگوں کی بیعت سے ان کو آگاہ کیا تھا. لکھا تھا کہ مولا یہاں پر 18,000 لوگوں نے آپ کی طرف سے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہے. یہ لوگ بنی امیہ کی حکومت سے ناراض ہیں، یہ ان کی حکومت نہیں چاہتے. مولا یہاں فضا ہموار ہے، آپ تشریف لے آئیں. اور یہ خط جناب مسلم ابن عقیل نے جناب عابس کو دیا اور قیس ابن مسہر سیداوی کو دیا کہ یہ لے جاؤ، لے جا کر کے مکے میں سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پیش کر دو. جناب شوذب جو جناب عابس کے اگر غلام مان لیجئے یا ان کے ہم تعہد مان لیجئے یا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا ساتھ رہنے کا، جس معنی میں بھی آپ مولا کو لے لیجئے، جناب شوذب بھی جناب عابس کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ کوفے سے نکلے، آئے ہیں مکے، سرکار سید الشہداء کی خدمت میں وہ خط تقدیم کیا جناب مسلم کا. اس کے بعد جناب عابس اور جناب شوذب یہ واپس کوفے نہیں آئے، وہیں رک گئے سرکار سید الشہداء کے ساتھ. جب ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جانے لگے ہیں مکے سے، تو یہ حضرات دونوں بھی ساتھ میں کربلا کے لیے نکلے امام حسین السلام کے ساتھ، اور ساتھ میں ہی ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے ہیں. اب جب عاشور کا دن آیا ہے، عاشور کے دن حنظلہ ابن سعد شامی شہید ہوئے ہیں، تو جناب عابس ان کی شہادت کے بعد جناب شوذب کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد سے کہتے ہیں شوذب کو دیکھ کر کہ شوذب، تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ شوذب نے بھی جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ فرزند رسول خدا کی رکاب میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی شہداء کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہو سکوں. جیسے جناب عابس نے یہ بات سنی، کہا عابس تم نے وہی جواب دیا جس بات کی، تم نے وہی بات کہی، وہی جواب دیا جس بات کی مجھے تم سے امید تھی.
لہذا چلو چلتے ہیں سرکار سید الشہداء کے پاس، وہاں چلو، چل کر کے تم بھی چلتے ہیں وہاں، تاکہ تمہارا نام بھی جس طرح سے دوسروں کا نام محضر شہادت میں لکھا جا چکا ہے، جس طرح سے دوسروں نے اپنے آپ کو شہداء کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، چلو تم بھی، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم تم کو لے کے چلتے ہیں، تم بھی چلو اپنا نام وہاں لسٹ میں شامل کرا لو۔ آپ بھی جناب عابس کہتے ہیں شوذب یہ تمہاری شہادت اگرچہ میرے لیے سخت ہے کہ میں تم کو لے جاؤں، پیش کر دوں شہید ہونے کے لیے، تمہارے علاوہ اور بھی اگر کوئی میرے پاس ہوتا جو مجھ سے نزدیک ہوتا، میں اسے بھی اپنے سے پہلے قربان کرتا۔ تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری شہادت ہمارے لیے بے انتہا سخت ہے، لیکن یہ داغ، یہ غم جو میرے دل کے اوپر آئے گا تمہاری شہادت کا، یہ شاید ہمارے ثواب میں اضافے کا سبب بنے۔ خداوند عالم اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی سرکار سید الشہداء کی راہ میں اپنے سے پہلے شہید کرنے کے لیے بھیج دیتا کہ جاؤ، تاکہ اس کا داغ بھی میں اپنے سینے کے اوپر لیتا، اس کا غم بھی میں برداشت کرتا۔ میں خود اس وقت آزمائش اور امتحان کے مرحلے میں ہوں، یہ ہمارے امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہے۔ آج کا ہی دن ہمارے پاس ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے، جتنا ثواب کمانا ہے، جتنا ثواب حاصل کرنا ہے، سب ہم آج کر سکتے ہیں، کیونکہ کل جو ہوگی وہ کل پھر عمل کا دن نہیں ہے، وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ جناب شوذب آتے ہیں سرکار سید الشہداء کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑ کر کے اذن جہاد طلب کرتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ شوذب کو اذن جہاد دیا۔ شوذب میدان جنگ میں آتے، معرکۃ العارہ جنگ کیا، کئیوں کو فنار کیا، واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے جب خود شوذب جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جناب شوذب کی فضیلت کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارے لیے یہی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب و انصار کو تو یاد کیا، ان کے اوپر آنسو بہایا، ان کو یاد کیا، لیکن ہمارے وقت کا امام منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زیارت ناہیہ میں، زیارت رجبیہ میں جناب شوذب کو یاد کر کے ان کے اوپر سلام کرتے ہیں، ان کو اس جملے میں ان کو سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علی شوذب مولا شاکر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔